اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری کتاب اللمعہ میں جو گفتگو ہے وہ شہید اول کی اس عبارت کے ذیل میں ہے وَيُسْتَحَبُّ السَّبْعُ، یعنی بات چل رہی ہے کہ اگر مثلا کتا کسی برتن میں پانی پی لے یا اسے چاٹ لے تو گفتگو اس کے ذیل میں چل رہی تھی۔ تو بتایا تھا کہ اگر تکرار ہو جائے بلوغ کی، یعنی کتے کے مثلا چاٹ لے کسی برتن کو بار بار چاٹ لے تو اس میں جو ہے وہ تداخل ہوگا، صحیح، اور الگ سے نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں اگر جو ہے وہ برتن کو چاٹا اور پھر اس کے بعد پاک کر دیا اور پھر اسے دوبارہ چاٹ دیا تو ظاہر سی بات ہے پھر اسے دوبارہ دھونا ہوگا اسی طریقے سے۔ وَلَوْ غَسَلَهُ فِي الْكَثِيرِ كَفَّتْ الْمَرَّةُ بَعْدَ التَّعْفِيرِ، کہہ رہے ہیں اگر آب کثیر میں دھویا جا رہا ہے تو تعفیر کے بعد ایک مرتبہ دھونا کافی ہے۔ تعفیر یعنی مٹی سے مانجنا۔ تو اگر آب کثیر میں دھویا جا رہا ہے تو مٹی سے مانجنے کے بعد ایک دفعہ آب کثیر میں اس کو دھو لینا کافی ہے، یا جاری میں۔ کہہ رہے ہیں کہ وَيُسْتَحَبُّ السَّبْعُ، یعنی آب کثیر میں ایک دفعہ دھو لینا کافی ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ السَّبْعُ بِالْمَاءِ فِيهِ، کہہ رہے ہیں کہ 7 دفعہ دھونا مستحب ہے۔ فِيهِ اے فی البلوغ، اگر بلوغ جو ہے وہ بلوغ کی وجہ سے نجس ہوا ہے، یعنی کتے کے چاٹنے کی وجہ سے برتن نجس ہوا ہے تو مستحب ہے کہ 7 دفعہ دھویا جائے۔ خروجا من خلاف من اوجبها، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مستحب جو کہا یستحب، تو یہ کیا ہے؟ یہ نکلنا ہے، خروجن یہ خروج کرنا ہے، نکلنا ہے، من خلاف اس اختلاف سے یا ان کے خلاف نکلنا ہے، من اوجبها جس نے 7 دفعہ کو واجب قرار دیا ہے۔ جی تاخیر کے بعد بلوغ چاٹ لینا، یعنی بعض علماء نے میری طرف دیکھیے، بعض فقہا نے کتے کے چاٹنے کو یعنی جب چاٹ لے کسی برتن کو تو واجب قرار دیا ہے کہ 7 دفعہ، کتنی مرتبہ؟ 7 دفعہ دھویا جائے مثلا، جبکہ اکثر علماء نے کیا کہا ہے، یعنی جو عام کہا ہے لوگوں نے 3 دفعہ کہا ہے، 2 دفعہ مثلا 3 دفعہ، صحیح ہے۔ اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ جیسے اور نجاسات ہیں مٹی سے مانجنے کے بعد اسے اس طرح دھو دیا جائے۔ تو لیکن ابن جنید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے 7 دفعہ واجب ہے، جبکہ شیخ توسی یا مثلا دیگر علماء یا مثلا دیگر جو علماء اور فقہاء ہیں انہوں نے، شیخ مفید نے، یعنی ان سب یعنی تمام بزرگ علماء نے ایک ہی دفعہ کہا ہے، وہ اسی طرح کہا ہے جو عام طریقہ ہے، بس تعفیر کے بعد۔ لیکن ابن جنید نے 7 دفعہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن جنید نے کتنی مرتبہ واجب قرار دیا؟ 7 دفعہ، یعنی تعفیر کا سب نے اضافہ کیا، تعفیر کرنا یعنی ضروری ہے، تعفیر ہونی چاہیے، یعنی مٹی سے ماننا چاہیے۔ کیا بات سمجھ آ گئی؟ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ، یہ تھی کس کی بات؟ بلوغ کی بات۔ بلوغ یعنی جب کتا کسی برتن کو چاٹ لے۔ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ السَّبْعُ، اور اسی طریقے سے 7 دفعہ مستحب ہے، فی الفارہ، چوہے کے کسی برتن میں پی لینے سے، والخنزیر، اور سور کے، اگر چوہا کسی برتن میں پانی پی لے یا کسی چیز کو پی لے تو اس کا بھی، یا خنزیر کسی برتن میں پانی پیے تو اس کا بھی 7 دفعہ دھونا یعنی مستحب ہے۔ یہاں صاحب کتاب کے ہیں، یہاں 7 دفعہ دھونا مستحب ہے، جبکہ مثلا علامہ اور بعض علماء دیگر جو ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، انہوں نے واجب قرار دیا ہے 7 دفعہ دھونا جب کسی برتن میں خنزیر پی لے، پانی پی لے یا کوئی چیز، صحیح ہے۔ بعض علماء نے کیا کہا، علامہ کون؟ علامہ حلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور محقق حلی صاحب شرائع رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور بعض علماء نے مثلا یہ قرار دیا ہے کہ 7 دفعہ دھونا واجب ہے،
خنزیر کے جھوٹے میں بھی. کسی برتن میں پانی پی لیا خنزیر نے تو 7 دفعہ ہی اس کو دھویا جائے گا. انہوں نے روایت پیش کی کیوں ایسا ہے؟ لصحیح علی بن جعفر عن اخیہ علیہ السلام، چونکہ روایت موجود ہے علی بن جعفر سے. انہوں نے روایت کی کس سے؟ اپنے بھائی امام علی بن جعفر کے بھائی کون ہیں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. انہوں نے روایت کی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہنے سألتو عن خنزیر یشرب من اناء کیف یصنع بہ. میں نے پوچھا امام صادق امام جعفر امام کاظم علیہ السلام سے خنزیر کے بارے میں کہ اگر وہ کسی برتن میں پی لے تو پھر اس کا کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، اسے برتن کو کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، کتنی مرتبہ دھویا جائے. قال علیہ السلام، قال امام الکاظم علیہ السلام، یغسل 7 مرات، 7 مرتبہ اسے دھویا جائے گا. ٹھیک ہے. تو بعض علماء نے جن میں موقع علی علامہ علی ہیں انہوں نے کیا جانا ہے کہ اگر خنزیر بھی کسی برتن میں پانی پی لے یا کسی چیز کو پی لے تو 7 مرتبہ دھویا جائے گا. کیا کہا؟ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ السَّبْعُ، اسی طریقے سے مستحب ہے 7 مرتبہ دھونا چوہے کے جھوٹے میں، چوہا جس برتن میں پی لے، والخنزیر اور سور. کیوں؟ کہاں سے یہ بات آئی؟ للامر بہا فی بعض الاخبار، کیونکہ یہ چیز بعض اخبار میں پائی جاتی ہے. للامر بہا، امر کو جانتے ہوئے بعض اخبار میں، کس سے؟ بہا یعنی بالسبع، فی بعض الاخبار، بعض اخبار میں یہ بات آئی ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے. بعض اخبار میں 7 دفعہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے. اخبار کیسے ہیں وہ؟ التی لم تنحز حجتا علی الوجوب، وہ اخبار ایسے ہیں کہ جو نہیں کھڑے ہوتے، یعنی وہ حجت نہیں ہوتے علی الوجوب، وجوب پر، یعنی وہ اخبار حجت نہیں ہے واجب ہونے پر. ایسے اخبار ہیں وہ، ایسی خبریں ہیں جو اس بات کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتی کہ وجوب پر قائم ہو سکیں. بات واضح ہوئی، حجت ہو سکیں. یعنی وہ اخبار ایسے قوی اور مضبوط نہیں ہیں، یا وہ اخبار اتنی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے کہ ان کو حجت قرار دیا جا سکے واجب ہونے پر. کس چیز کے واجب ہونے پر؟ 7 دفعہ دھونے کے واجب ہونے پر. واضح ہوا؟ وہ اخبار اس لائق نہیں ہے کہ وہ حجت بن سکیں کس پر؟ وجوب پر. اور مقتضی اطلاق العبارہ الاجتزاء فیہما بالمرتین کغیرہما، اور اطلاق عبارت جو اس بات کی مقتضی ہے الاجتزاء، کس بات کی؟ کہ کافی ہے. فیہما، فیہما یعنی چاہے فارہ ہو یا خنزیر ہو، کیا کرنا ہے ان میں؟ 2 دفعہ ہی دھونا کافی ہے. صحیح، عبارت المصنف جو ہے یہ اتنا کافی ہے. کیا ہے کافی؟ قرار دیا ہے بعض علماء نے کہ مثلا سور کے جھوٹے میں، یعنی سور اگر کسی برتن میں پانی پی لے تو علامہ نے یا موقع علی نے کیا کہا ہے کہ واجب ہے 7 دفعہ دھونا. اور روایت کون سی ہے؟ وہ روایت صحیحہ ہے علی بن جعفر سے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ والاقوی فی بلوغ الخنزیر وجوب السبع بالماء، اور قوی ہے کہ 7 دفعہ دھویا جائے گا اگر خنزیر کسی برتن میں پی لے، اور تو 7 دفعہ دھونا واجب پانی سے. لصحت روایت ہی، تو روایت صحیح ہے اس بارے میں، اور اس پر مصنف نے بھی اس کو بیان کیا، اسی طرح کہا ہے اپنی باقی کتابوں میں. ویستحب الثلاث فی الباقی من النجاسات للامر بہ فی بعض الاخبار، اور مستحب ہے 3 دفعہ دھونا فی الباقی یعنی باقی نجاستوں میں، للامر بہ فی بعض الاخبار، کیونکہ اخبار میں اسی طریقے سے آیا عمل کرتے ہوئے امر پر، کس امر پر؟ کہ جو بعض اخبار میں آیا ہے اس طرح کہ 3 دفعہ دھویا جائے. والغسالۃ انشاءاللہ کل آئے گا. نکتفی علی هذا المقدار والباقی انشاءاللہ غدا سیجی لأن الوقت انتہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اور غسالہ جو ہے وہ کل ہوگا انشاءاللہ. غسالہ تو یہ انشاءاللہ کل ہوگا، کیونکہ اب وقت تمام ہو گیا، وقت میں گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ.
سمجھ میں آ گیا؟ فی امان اللہ، خدا حافظ.